بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فاروق شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ٹی وی۔ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں بہت بڑے جنگجو جناب ارطغرل غازی کی زندگی اور سلطنت عثمانیہ سے جڑی معلومات آپ کو بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی ہم مسلمانوں کی بہادری اور طاقت کو تاریخی واقعات سے جان سکیں۔ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات اور مشہور شخصیتوں کی زندگی کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی معلوماتی ویڈیو آپ مس نہ کر دیں۔ تو چلیے اب ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستوں، 13ویں صدی کے آغاز میں مسلمان بہت کمزور تھے۔ اس وقت چنگیز خان نے اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے مشرقی یورپ سے وسطی یورپ اور سائبیریا اور چین پر حملے کر کے ان علاقوں پر اپنی سلطنت قائم کر لی۔ دوسرے ہاتھ پر سلطنت خوارزم نے کافی سارے علاقے جیسے ایران، عراق اور سلجوقی سلطنت کے تھوڑے سے علاقوں پر حملہ کر کے اپنی سلطنت بڑھا لی۔ اسی دوران منگولوں نے یعنی چنگیز خان کی فوج نے سلطنت خوارزم سے جنگ لڑ کر فتح حاصل کی اور ان کے سارے علاقے اپنی سلطنت کے اندر لے لیے۔ ان جگہوں میں موجود ترک قبائل دوسری جگہوں پر چلے گئے۔ ان قبائل میں ایک قبیلہ کائی قبیلہ بھی تھا جو مصر کی جانب چلے گئے تھے۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے جن کے 4 بیٹے تھے: سنگتکن، گندگدو، ارطغرل اور دندار۔ جب یہ قبیلہ اپنے ملک خراسان کو چھوڑ کر شام پہنچا تو اس سفر میں سلیمان شاہ بیماری کے باعث انتقال کر گئے اور ان کے بیٹے گندگدو اور سنگتکن اپنے اہل خانہ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ کہیں اور چلے گئے، کائی قبیلے کو چھوڑ کر۔ اب کائی قبیلے نے ارطغرل کو اس کی بہادری کی وجہ سے اپنے سردار مقرر کر لیا اور پھر ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی دندار اور 420 گھرانوں پر مشتمل قبیلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے اور ایشیائی پوچک پہنچ گئے جو کہ سلجوقی سلطنت کے اندر آتا تھا۔ جب ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ پایا تخت پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں 2 فوجوں کو جنگ لڑتے ہوئے پایا جس میں ایک فوج دوسری فوج کے مقابلے میں تعداد میں کم تھی، تو ارطغرل نے اس کم تعداد والی فوج کا جنگ میں ساتھ دیا اور یہ فوج جنگ جیت گئی۔ ارطغرل غازی کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ فوج جس کا انہوں نے ساتھ دیا ہے وہ دراصل سلجوقی سلطنت کے سلطان علاء الدین کاکوبت اول کی تھی، اور اس فتح پر اور ارطغرل کی بہادری پر خوش ہوتے ہوئے سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کے قبیلے کو انقرہ کے قریب بازنطینیوں کی سرحد کے ساتھ زمین انعام میں دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد ارطغرل نے سلطان علاء الدین اول کے لیے ایک اور جنگ لڑی جس میں ان کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے کافی علاقے اپنی سلطنت میں لے لیے، جس میں سوگوت نامی شہر ارطغرل کو انعام میں دیا گیا۔ اب بہت سے ترک قبیلے ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار مان لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ارطغرل نے سلجوقیوں کے لیے ایک اور جنگ لڑی اور فتح حاصل کی، اور اس بار ارطغرل کو پورا شہر انعام میں دے دیا گیا جس کا نام سلطونی رکھا گیا۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ غازی تھیں جن سے ان کے 3 بیٹے ہوئے: عثمان، گندس اور سوجے۔ ارطغرل غازی سن 1280 میں 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور ان کو سوگوت شہر میں دفنایا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان نے ادھر مسجد بھی تعمیر کرائی۔ ارطغرل غازی جیسے بہادر جنگجو کے گزر جانے کے بعد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان نے سن 1299 میں جب سلجوقی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی تو انہوں نے اپنی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ قائم کر لی۔ سلطنت عثمانیہ نے 625 سال حکومت کی اور اس سلطنت کی وسعت 3 براعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پھیلی۔ ارطغرل غازی کا مزار سلطان عبد الحامد ثانی کے دور میں بنایا گیا اور ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں ارطغرل مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ ارطغرل غازی کے اوپر ترکی ڈرامہ بھی بنایا گیا ہے جس کا نام دریلیس ارطغرل ہے۔ یہ ڈرامہ اردو ترجمے کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن ہوم پر آ رہا ہے۔
اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو معلوماتی اور اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل فروخ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں مزید ایسی ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں۔ میں ملوں گا آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔